آپ کے سامنے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 102 کا ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اے حبیب میرا یہ پیغام اپنی امت تک پہنچا دیجئے کہ تم تمام لوگ اللہ کے حبل کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سامعین محترم، اس جملے کا، اس فقرے کا جب بھی ترجمہ کیا گیا بڑا عامیانہ سا ترجمہ کیا گیا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، تم تفرقہ اور فساد پیدا نہ کرو، نہیں، وَلَا تَفَرَّقُوا، تم خود متفرق نہ ہو جاؤ، پاش پاش ہو کر منتشر نہ ہو جاؤ، یعنی اکٹھے رہو۔ کس پر؟ اللہ کے حبل پر، یعنی قرآن اللہ کے حبل کی بارگاہ میں آنے کی دعوت دے رہا ہے۔ پتہ چلا قرآن کے مطابق پوری امت کو، امت محمدیہ کو جس مرکز وحدت پہ اکٹھا ہونا ہے وہ اللہ کا حبل ہے۔ پوری امت محمدیہ کو قرآن کے مطابق جس مرکز وحدت پہ اکٹھا ہونا ہے وہ اللہ کا حبل ہے۔ اور آج ہم اسی حبل اللہ پہ گفتگو کریں گے کہ حبل کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے مطابق معراج، عرش کی معراج کر کے واپس آئیں گے۔ اور خدا نے اس حبل کی نسبت اپنی ذات سے دی ہے، تو جو ہے کہ نہیں قبلہ؟ مل کے بواز بلند صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد کے جناب، صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا نے اس حبل کی نسبت اپنی ذات سے دی ہے، حبل اللہ، اللہ کا حبل، اور اس کے بہت سارے معنی ذکر ہوئے ہیں۔ اور اس حبل کے جس معنی کو میں بیان کرنے لگا ہوں، اسی معنی کو علامہ طبرسی نے اپنی شہرہ آفاق تفسیر مجمع البیان میں بھی ذکر کیا ہے۔ اور اگر مختلف لغات کو دقت سے دیکھا جائے تو یہی معنی ابھرتا ہوا سامنے آتا ہے کہ حبل ہر اس چیز کو کہتے ہیں، لِكُلِّ شَيْءٍ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى شَيْءٍ، حبل ہر اس واسطے کو کہتے ہیں جس کی وساطت سے ایک شے کسی دوسری شے کے ساتھ مل جائے، مربوط ہو جائے، وصل ہو جائے، اسے عربی زبان میں حبل کہتے ہیں۔ میرے مولا صادق فرماتے ہیں نحن حبل اللہ، ہم چودہ اللہ کا وہ حبل ہے جس کے وسیلے سے پوری کائنات اللہ سے منسلک ہو جاتی ہے۔ وآل محمد ہم ہیں، وہ اللہ کا حبل جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ تم اس رسی کو تھام لو، رسی ہم آل محمد ہیں۔ اور سامعین محترم، اس حبل کی کیا حقیقت ہے؟ اور خود خداوند متعال اسی سورہ میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 میں فرماتا ہے کہ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، تو جو ہے کہ نہیں قبلہ؟ مل کے بواز بلند صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد کی جناب، صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ایک اللہ کی طرف سے حبل ہے اور ایک لوگوں میں سے کوئی انسان حبل ہے۔ ہر کسی نے اس آیت کا اپنے طور پہ معنی پیش کیا۔ جب اس آیت کی حقیقت اللہ کے رسول سے پوچھی گئی کہ یا رسول اللہ بین لنا ما ھذا الحبل، کہ اس حبل کی کیا حقیقت ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا الحبل من اللہ، جو اللہ کی طرف سے حبل ہے ہوا کتاب ہو، وہ اس کی کتاب قرآن حکیم ہے، اور جو لوگوں میں سے کوئی انسان حبل ہے وہ علی بن ابی طالب، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ذات مبارکہ ہے۔ یعنی اس قرآن کی آیت میں دو حبل کا ذکر ہوا، ایک وہ حبل جو قرآن ہے، ایک وہ حبل جو حضرت امیر المومنین کی ذات مبارکہ ہے۔ یعنی حبل ہر اعتبار سے لفظ ایک ہے مگر حقائق دو ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے۔ یعنی قرآن اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت قرآن کے ساتھ، اور یہی وجہ ہے کہ میرے مولا فرماتے ہیں القرآن یہدی الی الامام، الامام یہدی الی القرآن، قرآن امام کی طرف ہدایت کرتا ہے اور امام قرآن کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اور سامعین محترم، اس حبل کے شاید یہ مضمون نیا ہے، آپ کے چہرے پریشان ہیں، تو میں بڑا آسان طریقے سے اس علمی موضوع کو پیش کر رہا ہوں۔ مل کے بواز بلند صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد کی ذات، صلی علی محمد و آل محمد۔ اس حبل کے ہر کسی نے اپنے اعتبار سے بہت سارے معنی بیان کیے۔ کسی نے کہا کہ حبل کا معنی رسی ہے، کسی نے کہا کہ حبل کا معنی امان ہے، کسی نے کہا کہ حبل کا معنی تواصل ہے، اور یہ رسی مشہور معنی ہے۔ چلے ہم اسی معنی کو لے لیتے ہیں۔ دیکھیں، رسی کے دو سرے ہوتے ہیں، تو جو ہے کہ نہیں قبلہ؟ اس رسی کے دو سرے ہوتے ہیں، اور پیغمبر فرماتے ہیں قرآن اور اہل بیت دونوں اللہ کا حبل ہیں۔ ان قرآن بھی رسی ہے اور اہل بیت بھی رسی ہے۔
اب دیکھیں قرآن وہ حبل ہے جس کی حقیقت کا ایک سرا اللہ کے عرش پہ ہے، اگر اور اس کی حقیقت کا دوسرا سرا کتابی شکل میں انسان کی ہدایت کے لیے ایک فرش پہ ہے۔ اگر قرآن اپنی حقیقی نورانی صورت میں ظاہر ہوتا، جو صورت اس کی لوح محفوظ مقام لدن پر ہے، کسی انسان کے بس میں نہ ہوتا کہ قرآنی حقائق کو دریافت کر سکتا، تو اللہ نے اسے بڑے آسان الفاظ میں پیش کیا انسان کی ہدایت کے لیے۔ اور اسی طرح اہل بیت وہ حبل ہیں جن کی حقیقت کا ایک سرا دست مشیت میں ہے اور ان کی حقیقت کا دوسرا سرا لبادی شکل میں، لبادی لباس میں، جسمانی لبادے میں اس فرش پہ ہے۔ اگر اہل بیت مثل قرآن اپنی حقیقی نورانی شکل میں ظاہر ہوتے، کسی انسان کے بس میں نہ ہوتا کہ اہل بیت سے ہدایت عطا کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے پوری امت پر اہل بیت علیہم السلام کو جسمانی لبادے میں بیچ کر پوری امت پر احسان کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے مولا صادق فرماتے ہیں ان قائمون قام اذا قام، جب ہمارے قائم قیام کریں گے وہ ہوگا پھر کیا، واستغنى العباد فی ضوء الشمس، تمام لوگوں خورشید کے نور سے بے نیاز ہوں گے، ہمارے قائم کے نور انور سے نور حاصل کریں گے۔ پھر لوگ جب امام زمان جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا، مولا صادق فرماتے پھر ہوگا کیا، ہوگا کہ واستغنى العباد، تمام لوگ اس نور سے، نور خورشید سے بے نیاز ہو جائیں گے، پھر مولا کے نور انور سے نور حاصل کریں گے۔ اور سامعین محترم، اللہ کے رسول مجمع پہ درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، منبر لگا ہوا ہے، صحابہ اکرام کا مجمع لگا ہوا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ وفد علی رسول اللہ اہل الیمن، یمنیوں کا ایک گروہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا۔ پیغمبر نے اپنے صحابہ کی جانب مخاطب ہو کے ان کے فضائل و کمالات بیان کرنے شروع کیے۔ پیغمبر فرماتے ہیں رقیقۃ قلوبہم، یہ یمنی وہ ہے جن کے دل بڑے نرم ہیں۔ توجہ کیجئے قبلہ، مولا آپ کو سلامتی عطا فرمائے، جن کے دل بڑے نرم ہیں۔ راسخ ایمانہم، اور ایمان ان کی ذات میں راسخ ہے۔ ومنہم المنصور، اور ان میں ایک منصور نامی شخص ہوگا جو یخرج فی 70,000، جو 70,000 لشکر لے کے میرے وسیع کی حمایت کرے گا۔ جیسے ہی وسیع کا نام آنا تھا، یمنیوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا یا رسول اللہ من وسیع کا، آپ کا وسیع کون ہے؟ میرے نبی نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ فلاں فلاں شخص میرا وسیع ہے، یعنی نام نہیں لیا بلکہ قرآن کی آیت پڑھی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، میرا وسیع وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم اللہ کے حبل کو تھام لو، اسی پہ اکٹھے رہو، یہ حبل میرا وسیع ہے۔ تو جو ہے کہ نہیں قبلہ، یہ اللہ کا حبل میرا وسیع ہے۔ جب جیسے ہی حبل کا نام سننا تھا، کہنے لگے یا رسول اللہ بین لنا ما ھذا الحبل، اس حبل کی کیا حقیقت ہے؟ پھر اللہ کے رسول نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ایک اللہ کی طرف سے حبل ہے اور ایک انسانوں میں سے کوئی انسان حبل ہے، جو قرآن کی اس آیت میں انسان حبل ہے وہ میرا وسیع ہے۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ من وسیع کا، آپ کا وسیع کون ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں میرا وسیع وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرط فی جنب اللہ، بروز محشر کوئی نفس کہے گا کہ افسوس ہے اس کوتاہی پر جو میں نے جنب اللہ کے حق میں کی، یہ جنب اللہ میرا وسیع ہے۔ جنب اللہ کا نام سننا تھا، یمنی کہتے ہیں یا رسول اللہ ما جنب اللہ، اس جنب اللہ سے کیا مراد ہے؟ میرے نبی نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، تو جو ہے کہ نہیں قبلہ، مل کے بواز بلند صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد کی جناب۔ اللہ کے رسول نے پھر قرآن کی آیت تلاوت فرمائی۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرا وسیع وہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یوم یعز الظالم علی یدیہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش بروز محشر ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹتا ہوا کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ ساتھ سبیل اللہ کو بھی تھام لیتا، یہ سبیل اللہ میرا وسیع ہے۔ اور سامعین محترم، جب یہ مختلف قسم کی اصطلاحیں اللہ کے رسول نے بیان کی اور ان یمنیوں کو معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ اللہ کے رسول کا وسیع حقیقی کون ہے، خلیفہ بلا فصل کون ہے، اب انہوں نے تڑپ کے کہا بالذی بعثک بالحق نبیا، یا رسول ہم آپ کو اس خدائے وحدہ لا شریک کی قسم دیتے ہیں جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، ہم آپ کے وسیع کے دیدار کے مشتاق ہیں، آپ کا وسیع کون ہے؟ جب اللہ کے رسول نے ان کی یہ حالت دیکھی، پیغمبر فرماتے ہیں اچھا میں کام کرتا ہوں،
میں ایک نشانی بتاتا ہوں، اس علامت اور نشانی کے ذریعے تم میرے وصی کو پہچان لینا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، تصفح الوجوہ، تم ان صفوں کو چیرتے جاؤ، چیرتے ہوئے ہر ایک ایک شخص کی جانب دیکھو، جس کی جانب تمہارے دل جھک جائیں وہی میرا وصی ہے۔ سبحان اللہ، یہ پیغمبر نے معیار دے دیا۔ اللہ کے رسول کے وصی کو پہچاننے کے لیے ہر انسان کا صاحب دل ہونا ضروری ہے۔ اگر اللہ اکبر، یا زندہ باد، مردہ آباد۔ یعنی ایسا کرو، ان صفوں کو چیرتے جاؤ اور ہر ایک ایک شخص کی جانب نگاہ کرو، جس جانب تمہارے دل جھک جائیں سمجھو وہی میرا وصی ہے۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول کی زبان سے یہ فکرے سنے تو پھر کیا ہوا؟ یمنیوں میں سے ہر قبیلے میں سے ایک ایک شخص اٹھا۔ فقام الابو الاشری فی الاشریین، قبیلہ اشری میں سے ابو اشری اٹھا، قبیلہ دوسی میں سے ابو سفیان اٹھا، اور ہر ایک قبیلے سے ایک ایک شخص اٹھتا گیا اور ہر ایک ایک صف کو چیرتا گیا اور ہر ایک ایک شخص کے چہرے کی جانب نگاہ کرتا گیا۔ کیا ہوا؟ نگاہ کرتے کرتے سب کی نگاہیں ایک چہرے پہ جا کے رک گئی، جس کا چہرہ وجہ اللہ، آنکھیں عین اللہ تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے اللہ کے رسول کے وصی کی معرفت حاصل کر لی، پیغمبر کے وصی کو پہچان لیا، اور جب اس حالت کو منبر پہ بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول، پیغمبر نے دیکھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے یمنیوں بتاؤ تم نے کس طرح سے میرے وصی کو پہچانا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے اسی طرح آپ کے وصی کو پہچانا جس طرح آپ کو پہچانا کہ آپ وقت کے نبی ہیں۔ ادھر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں جب اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا بتاؤ تم نے کس طرح سے میرے وصی کو پہچانا، تو ان کی روتی ہوئی گریے سے آواز بلند ہوئی اور تڑپ کے کہنے لگے یا رسول اللہ جب ہم نے آپ کے وصی کی جانب نگاہ کی، یعنی حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جانب نگاہ کی، تو کیا ہوا؟ ہمارے قلوب کی حالت عجیب تھی، راجفت قلوبنا، ہمارے دل دھڑک رہے تھے، آپ حملت عاجنا، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وقت بعد ہمارے سینے شاد ہو گئے، ہمارے سینے شاد ہونے لگے۔ اس کے بعد کیا ہوا یا رسول اللہ؟ ہمارے دل دھڑکنے لگے، دھڑکتے ہوئے دل سے ہم بے قابو ہونے لگے۔ جب ہم نے آپ کے وصی کی جانب دیکھا تو کیا ہوا؟ ہمارے قلوب کی حالت عجیب تھی، تو کیا ہوا؟ حتی کانہ لنا اب ولہ ابن، ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ ہمارا باپ ہے اور ہم اس کے بیٹے ہیں۔ جب ہم نے آپ کے وصی کی جانب نگاہ کی تو ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے آپ کا وصی ہمارا باپ ہے اور ہم اس کے بیٹے ہیں۔ اور بڑا معیار دیا اس حدیث نے، اور سامعین محترم اس حدیث کی ایک اپنی لذت ہے۔ انہوں نے کیا بیان فرمایا کہ آپ کے وصی کے چہرے کی زیارت کی تو ہمیں کیا ہوا، کیسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ ہمارا باپ ہے۔ اور آپ امام رضا علیہ السلام کی حدیث پڑھ کے دیکھیں، امام رضا علیہ السلام نے امامت کی معرفت بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ اگر آپ کی ہو اجازت تو میں امامت کی مکمل حدیث پڑھ دیتا ہوں، مل کے بواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی امام رضا علیہ السلام امامت کی حقائق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان الامامت ہی منزلۃ الانبیاء وارث الاوصیاء، ان الامامت خلافت اللہ عز وجل خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومقام امیر المومنین ومیراث الحسن والحسین علیہم السلام، ان الامامت اصل الاسلام نامی وفرع سامی، بالامام تمام الصلاۃ والزکاۃ والحج وتوفیر الفیء والصدقات وانزال الحدود والاطراف منع الثغور والاطراف، والامام يحلل حلال الله ويحرم حرام الله ويدعو الى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، الامام كشمس طالعة للعالم وهي في الافق بحيث لا تناله الايدي والابصار، الامام البدر المنير والسراج الظاهر ونور الساطع، الامام الشفيق الطاهر، الامام الشفيق الطاهر، الامام البدر المنير والسراج الظاهر ونور الساطع، والبلد الكفار واللجة البحار۔ مولا فرماتے ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے الامام ولد الشفیق، جو مہربان شفیق ترین باپ ہوتا ہے۔ یمنیوں نے کیا کہا تھا؟ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ ہمارا باپ ہے اور ہم اس کے بیٹے ہیں۔
کہ معیار دیکھے وسیع کی معرفت حاصل کرنے کا. اور اللہ کے رسول نے خود بیان فرمایا تھا یالی انتا و انا ابوا ہذہ الامہ، یالی میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں. پتہ چلا اللہ کے رسول کے بعد خلیفہ بلا فصل پیغمبر کا وہی ہوگا جو پوری امت کا باپ ہوگا. اور مولا نے کیا فرمایا امام رضا علیہ السلام نے کہ امام مہربان ترین باپ ہوتا ہے. اور سامعین محترم جس سے امامت کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے پھر وہ اپنے ماں باپ کو بھول کے امامت کے قدموں میں جا گرتا ہے. اور اس سے بڑھ کے مولا نے فکرہ فرمایا کہ امام وہ ہوتا ہے الامام کا شمس تالیت للعالم، امام وہ ہوتا ہے کہ جو مثل خورشید پوری کائنات کو نور عطا کرتا ہے. یہ پوری کائنات جس کے نور سے منور ہے وہ اللہ کی حجت امام برحق ہوتا ہے. بس عزادارو، آج 5-6 دن گزر چکے. 8 ذی الحجہ کو میرے مولا حسین نے کعبہ کو چھوڑ دیا ہے اور ماؤں بہنوں کے ساتھ جنگلات میں عید کی ہے. عزادارو، ہم نے جو عید کی تھی وہ اپنے گھروں میں کی، لیکن میرے مولا حسین کے ساتھ ان کی مائیں بہنیں ہیں. آج 14 ذی الحجہ ہو چکی. مولا حسین سفر کرتے کرتے 2 محرم کو کربلا میں وارد ہوتے ہیں. 2 محرم سے 3 محرم الحرام کا دن. اسی طرح چلتا چلتا 9 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوتا ہے. اور شب عاشور میرے مولا حسین نے مولا عباس کو حکم دیا، بھیا عباس ہمارے ساتھ آئے ہوئے مہمانوں کو کہہ دو تو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اس لشکر اشقیاء کی دشمنی مولا حسین سے ہے. عزادارو، جنہوں نے جانا چاہا وہ چلے گئے اور جو رہ گئے مولا حسین نے امتحان لینے کے بعد جنت میں ان کو ان کے مقامات دکھانے شروع کیے. عجیب روایت ہے، مقامات دیکھتے دیکھتے ایک بلند ترین مقام پہ جناب قاسم کی نگاہ پڑی کہ جس پہ لکھا ہوا تھا ھذا مقام علی بن الحسین. یہ بلند ترین مقام مولا علی اصغر کا ہے. عزادارو، جب اس منظر کو جناب قاسم نے دیکھا نا تو ننھے ننھے ہاتھ باندھ کے مولا حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں. چچا کیا کل میرے بھائی علی اصغر کو بھی شہید کر دیا جائے گا؟ ہاں میرے لال، کل علی اصغر بھی شہید ہو جائیں گے. جناب قاسم مولا حسین سے پوچھتے ہیں چچا اصغر تو اپنے قدموں پر چل کر نہیں جا سکیں گے، حل یصلون الی الخیام، کیا یہ لعین خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ میں کہوں گا جناب قاسم کاش اب شام غریبہ اس منظر کو دیکھتے کیسے آپ کی ماؤں بہنوں کے سروں سے چادروں کو چھینا گیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین.